بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، اسٹوڈنٹس۔ گرامر کے کچھ کویسچن ہم نے آپ کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں۔ گرامر آپ کی 9 کلاس کے پیپر میں ہاف سے زیادہ پیپر جو ہے وہ گرامر پر مشتمل ہے، اور گرامر میں بہت ہی اہم کویسچن ہیں جو آپ کو کرنے ہیں۔ تو انہی کویسچنز میں سے آپ کو ایک کویسچن آنا ہے جو ہے مکالمہ اور کہانی۔ آپ نے یا تو مکالمہ لکھنا ہے اور یا کہانی۔ کچھ بچوں کو مکالمے بہت مشکل لگتے ہیں تو کہانی کا رخ اختیار کرتے ہیں۔ تو مکالمے بھی ہم لوگوں نے آپ کو جو گرامر میں دیے ہوئے ہیں وہ کافی زیادہ شارٹ فارم میں ہیں، کیونکہ وہ ایز اے سیمپل یوز ہوئے ہوئے ہیں، اور اس لیے ہم نے آپ کو مکالمے جو ہیں کافی حد تک آپ کو صحیح معنوں میں لکھ کر بتا دیا ہے کہ بورڈ میں کتنے لینتھ کے ساتھ اور کس قسم کا مکالمہ لکھنا ہے۔ اسی طرح آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایک کہانی ہے۔ کہانی جو ہے یہ بہت زیادہ آسان ہوتی ہے، تو کچھ بچوں کو تو پھر کہانی ہی پسند آتی ہے، تو اسی لیے آج ہم لوگ جو کہانی لے کے آئے ہیں وہ آپ ایسے بہت عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کہانی کا نام ہے انگور کھٹے ہیں۔ اب یہ بظاہر تو آسان سی کہانی ہے، کوئی اتنی مشکل کہانی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو گرامر بکس وغیرہ ان میں بہت ہی زیادہ یہ کہانی شارٹ فارم میں دی ہوئی ہے۔ تو کہانی اتنی چھوٹی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک پیراگراف میں ختم ہو جائے، اور نہ ہی اتنی بڑی ہو کہ 2 پیجز تک کہانی ہی نہ ختم ہو۔ تو کہانی کی ایک مناسب لینتھ ہونی چاہیے۔ آپ کے سامنے جو ایک شیٹ کا پیج نظر آ رہا ہے، اس پورے ایک پیج پہ اگر آپ کی کہانی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو دیٹس گڈ، اور اس میں آپ نے کوئی بھی جو ہے مفہوم اور کوئی بھی جو صحیح بات ہوتی ہے کہانی کی اس کو اگنور نہیں کرتا۔ دوسری، کہانی کو آپ کس طریقے سے یاد کریں گے یہ بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہانی یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ ایک دفعہ کہانی سنتے ہیں تو آپ کو یاد ہو جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ لکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری مسٹیکس جو ہے وہ آپ کی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے مارکس کٹتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ کہانی کے جتنے بھی مشکل لفظ ہیں ان کو آپ نے پڑھنے کے ساتھ ساتھ انڈر لائن کرتے جانا ہے۔ مثلاً یہاں انگور تو آپ بچپن سے لکھتے آ رہے ہیں، جب آپ نے پھلوں کے نام یاد کیے تھے اس وقت لکھا تھا۔ تو یہاں پہ لفظ ہے کھٹے۔ اب کھٹے میں بچے اکثر یہ جو توئیں ہیں یہ یہاں پہ کھے کے اوپر ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کھٹے لفظ غلط ہو جاتا ہے۔ تو کھٹے کو آپ نے انڈر لائن کر لیا، یہاں لومڑی کو انڈر لائن کر لیا۔ جو بھی مشکل لفظ آپ کو لگ رہا ہے آپ نے اس کو انڈر لائن کر لینا ہے، اور بعد میں آپ نے ان الفاظ کو 3 دفعہ لکھ کر دیکھ لینا ہے۔ تو باقی کہانی آپ کو زبانی یاد ہوگی تو آپ آرام سے جو ہے وہ کہانی کو لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم کہانی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب آپ کو بورڈ میں کہانی آنی ہے اور اگر آپ نے کہانی ہی لکھنی ہے تو یہاں کہانی سے پہلے آپ سوال نمبر جو بھی ہوگا 6 یا 7 وہ لکھیں گے، کہانی کی اسی طریقے سے ہیڈنگ دیں گے، اور یہاں کہانی کا اور یہاں پہ کہانی کا ٹاپک لکھیں گے، عنوان لکھیں گے۔ اب ہم یہ کہانی پڑھنا شروع کرنے لگے ہیں۔ اس میں جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں وہ آپ نے انڈر لائن کرتے جانا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لومڑی بہت بھوکی تھی، وہ کھانے کی تلاش میں جنگل میں ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود اسے کھانے کو کچھ نہ ملا۔ وہ بہت پریشان تھی کہ کھانا کہاں سے حاصل کیا جائے جس سے وہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ وہ کافی دیر کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتی رہی۔ کافی دیر مارے مارے پھرنے کے بعد وہ ایک باغ میں جا پہنچی۔ باغ میں بہت سے درخت تھے۔ درختوں کے جھنڈ میں انگوروں کی بیلیں لٹک رہی تھیں۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ بہت سارے بچوں کو یہی نہیں پتا کہ جو انگور ہوتے ہیں وہ بیلوں پر لگتے ہیں۔ انگوروں کی بیلیں ہوتی ہیں، انگوروں کے نہ تو درخت ہوتے ہیں نہ پودے ہوتے ہیں، تو انگوروں کی بیلیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ درختوں کے جھنڈ میں انگوروں کی بیلیں لٹک رہی تھیں، جنہیں دیکھتے ہی بھوک چمک اٹھی تھی۔ لومڑی نے دیکھا کہ بیلیں انگوروں سے لدی ہوئی ہیں اور اس پر بے شمار انگوروں کے گچھے لٹک رہے ہیں۔ اب آپ نے یہ جو گچھے لفظ ہے اس کو دھیان سے لکھ لینا ہے۔ انگوروں کے گچھے دیکھ کر لومڑی کے منہ میں پانی بھر آیا۔ انگوروں کے گچھے بہت بلندی پر لگے ہوئے تھے۔ اس نے انگوروں کے گچھے دیکھ کر چھلانگیں لگانا شروع کی تاکہ وہ ان گچھوں کو توڑ کر اپنا پیٹ بھر سکے۔ اس نے گچھوں کو حاصل کرنے کے لیے بہت بار چھلانگیں لگائیں، مگر ہر بار اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار وہ تنگ آ کر کوشش نہ کرنے پر آمادہ ہو گئی، یعنی کہ وہ ناکام ہو گئی۔ اس نے سوچا اب کوئی فائدہ نہیں، اتنا میں نے ایفرٹ کر لی ہے، کوشش کر لی ہے، لیکن انگور حاصل نہیں ہو سکتے۔ اور انگور حاصل نہ کرنے پر ہی دل میں کہنے لگی انگور کھٹے ہیں۔
اب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جب انسان کی پہنچ سے کوئی چیز دور ہوتی ہے تو انسان جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی پھر نقص نکال کر اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے۔ حالانکہ انسان کی بڑی خواہش ہوتی ہے، جیسے لومڑی کی بڑی خواہش تھی کہ انگور سے حاصل ہو جائیں، لیکن اب جب اس کو حاصل نہیں ہو سکے تو اس نے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہا ہے کہ لگتا ہے انگور ہی کھٹے ہیں، اسی وجہ سے میرا ہاتھ نہیں پہنچ سکا۔ تو جب بھی ہم کسی چیز میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کے نیگیٹو پہلو دیکھ کر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی کوئی شخص کوئی چیز حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر جان چھڑاتا ہے کہ انگور کھٹے ہیں۔ نتیجہ، ہاتھ نہ پہنچے تھو کوڑی۔ یہ آپ کا ایک محاورہ ہے کہ ہاتھ نہ پہنچے تھو کوڑی، کے مطلب اگر آپ کا ہاتھ نہیں وہاں پر پہنچ رہا تو اس کو تھوک دینا چاہیے اور آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے یہ کڑوی ہے۔ اس طریقے سے آپ کی یہ کہانی جو ہے یہ ختم ہوتی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نتیجہ جو ہے اس کا ایک نمبر ہوتا ہے، نتیجہ ایک نمبر کا ہوتا ہے، اور اسی لیے آپ نتیجے کو مارکر کے ساتھ پرومیننٹ کر کے لکھیں گے۔ اور آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کی کہانی کا ٹاپک ہے اسی کو آپ نتیجہ نہیں لکھیں گے۔ اب مثلا کہانی کا ٹاپک ہے انگور کھٹے ہیں، تو کہانی کا ٹاپک ہے انگور کھٹے ہیں، تو آپ انگور کھٹے ہیں ہی نتیجہ نہیں لکھیں گے، بلکہ نتیجہ جو ہے وہ آپ کا ٹاپک کے سے بالکل مختلف ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ کوئی محاورہ بھی لے سکتے ہیں جیسے ابھی ہم نے جو ہے لکھا، اور اسی طریقے سے آپ نتیجہ جو ہے اگر فرض کریں آپ کو اوپر کہانی آ جاتی ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو اب آپ اس کا نتیجہ لکھیں گے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یا نیکی کا بدلہ نیکی۔ تو اس قسم کا آپ نتیجہ لکھیں گے جو تھوڑا ہٹ کے ہونا چاہیے، اور ایز اٹ از آپ کہانی کا جو عنوان ہے اس کو نتیجے کے طور پر بالکل نہیں لکھیں گے۔ اس طریقے سے آپ کی آج کی یہ کہانی مکمل ہوتی ہے، اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ 5 نمبر کا یہ کویسچن آتا ہے پیپر میں، مکالمے میں اور کہانی میں۔ آپ کو چوائس ہوتی ہے، آپ دونوں میں سے کوئی ایک چیز کر سکتے ہیں، تو جس کو جو ایزی لگتا ہے وہ اس مطابق کر لے۔ اب بچے کہانی اسی لیے کرتے ہیں کہ جی کہانی ہمیں آتی ہے، لیکن لکھتے وقت کہانی کے اندر کے مشکل الفاظ بہت جو ہے غلط کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کہانی میں مارکس کٹتے ہیں۔ تو آپ نے جب بھی کہانی لکھنی ہے اس کے مشکل الفاظ کو لازمی ایک دفعہ لکھ کر دیکھ لینا ہے، تاکہ آپ کی کہانی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو اور آپ کو مکمل نمبر حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں۔ یہ بالکل اکارڈنگ ٹو بورڈ پیٹرن ایک پیج کی ہم نے کہانی آپ کو لکھ کر بتائی ہے کہ ایک پیج کی کم از کم کہانی ہونی چاہیے، بہت شارٹ کہانی بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ بڑی کہانی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے بھی پیپر میں اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، اردو کے پیپر میں آپ کو ٹائم مینجمنٹ جو ہے آپ کو اس کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو جو ہے یہ آپ کو پسند آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور لائک کر لیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔